سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بےحد خوشی کا باعث ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہاں ہمیں کہنے اور سننے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن بھی یہاں موجود ہے. آج ٹاؤن چینل بھی یہاں موجود ہے. آج ہم چینل بھی یہاں موجود ہے اور وہ چینل بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے دوسرے چینلز ہیں میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پرنٹ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمام حاضرین جو یہاں تشریف لائے ہیں جوناگڑھ ہاؤس میں سب کو ویلکم کرتا ہوں گا اور میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گا. جیسے آپ کو معلوم وہ نہیں سمجھیں گے اس کی تاریخ. یہ جوناگڑھ کا ایشو جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو شاید پریشانی نہ ہو تو ہمیشہ میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں گا آپ کو تاریخ کے اندر. اور ریاست جوناگڑھ ایک ایسی ریاست تھی کہ جو ایک فلاح بہبود ریاست تھی جہاں ایجوکیشن کا نظام پورا اسٹیٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. جہاں بچوں کو پاکٹ منی دی جاتی تھی, ان کو بورڈنگ لاڈجنگ کھانا ہر چیز ریاست کی ذمہ واری ہوتی تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ جب ابھی جو ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں ہاسپٹلائزیشنس اور جو میڈیسنس تھی وہ بھی ایکسپریس رسپانس اور اس کے علاوہ 5 لنگر ریاست میں چلا کرتے تھے. کوئی شخص بھوکا نہیں سو سکتا تھا. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں گولڈن چیپٹر ہسٹری آف مائی فیملی ہے. اور ریاست جوناگڑھ جو تھی وہ اصل میں وجود میں آئی 1735 میں. اس سے پہلے ہمارے 4 یا 5 جنریشن جو تھی وہ مغلوں کے ساتھ رہی, ان کے درباروں میں رہی اور کام کرتے رہے مغلوں کے درباروں میں اور بہت اچھا کام ہوا. اور بہت سے لوگ بات کرتے ہیں مغلوں کے بارے میں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا ہندوستان کا بہت اچھا اور ایک اعلیٰ اور بہترین سسٹم تھا جو چلا آ رہا تھا. اور اس سسٹم کو پھر برطانیہ نے چینج کرا. اگر وہ سسٹم رہتا تو اس میں آج بہت اچھا ہوتا. اور یہ نہیں تھا کہ ان میں اور اگر جو آپ ویسٹ کو کمپیئر کرتے تو ہمارا ہندوستان کا میں انڈیوائڈڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ایک اپنا مزاج تھا. ہماری ایک اپنی انجینئرنگ تھی وہاں, ہماری اپنی ایک وہاں ہندوستان میں ایک ثقافت تھی, ایک اعلیٰ معیار کی کنسٹرکشنز ہو رہے تھے وہاں. ایسی بلڈنگس کے آج اتنے 100 سال کے بعد بھی وہ آج موجود ہیں. تو یہ بات نہیں تھی کہ اگر جو آپ لوگ کہیں کہ جی یہ ماڈرنائز جو سسٹم ہے گا, ماڈرنائز سسٹم تو ہے, میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کروں گا, ورنہ یہ ہے کہ اگر جو اس سسٹم میں بھی بڑے فلاؤز ہیں. تو خیر بہرحال ہم آپ کو بھی اس کے اوپر پوائنٹ کے اوپر رکھتے ہیں. تو یہ تھا کہ 4-5 جنریشن وہاں رہے اور ایز کمانڈرز اینڈ جنرلز اور ایز گورنر جنرلز کی حیثیت سے انہوں نے کام کرا اور تاریخی بادشاہت دے دی جس میں مغلز اچھی عزت تھی ان کے درباروں میں. یہ عزت ہمارے آتے تھے. یہ خیال میں رہے کہ یہ ساری جو 4000 اسکوائر مائل کی زمین تھی ریاست جوناگڑھ کی, جس پر 100 مائل سمندری ساحل لگتا تھا, یہ جو تھا یہ ان کی پرسنل جاگیریں تھیں جو انہیں ملا کرتی تھی. کیونکہ جب ریاست کے لیے کام کرتے تھے تو ریاست ان ریکگنیشن ٹو دا سروسز جو رینڈر کرتے تھے وہ ٹو دا مغل امپیریلس, ان کو یہ جاگیریں وغیرہ ملا کرتی تھیں. تو ہزاروں آدمی ان کی جاگیروں پر کھایا کرتا تھا اور بستے تھے وہاں اور رہتے تھے اور خوش اور آباد تھے. تو 1735 میں ایک شخص نے یہ سوچا ہمارے جیسے ہم جتنے وہ کہ وہ اس کو کیوں نہ ہم ایک ریاست کا درجہ دے دیں. تو اس کے بعد پروکلیمیشن آف دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ ہوا اور ریاست جوناگڑھ اس طرح وجود میں آئی اور پھر یہ 1947 تک یہ رہی. تو اب جب یہ جو قوانین آئے تھے جو برٹش پارلیمنٹ نے ان کو انڈورس کرے تھے, یہ انٹرنیشنل لاس تھے.
اور ان انٹرنیشنل لاس کے تحت کچھ چیزیں ہوئی. ایک جو پیرامونسی برطانیہ سرکار ایکسرسائز کر رہا تھا ہندوستان پر، ٹیکس ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ہندوستان ایک ریاست بنا، اور اس کے بعد اس کو ہندوستان میں سے جو پاکستان وجود میں آیا، جہاں 562 ریاستیں تھی تقسیم ہند سے پہلے. ان کے جو رولرس تھے، ساورن رولرس، انہوں نے اپنا ساورن اسٹیٹس دوبارہ سے گین کر لیا. کچھ معاہدے تھے جو برطانیہ تھا، جس میں ہم ان کی پیروانسی کو ایکسیپٹ کرتے تھے اس معاہدے کے تحت. تو وہ سب ختم ہو گئے معاہدے. اور یہ بالکل طے شدہ بات تھی. یہ بالکل اس زمانے کے ایک لاس تھے کہ ٹھیک ہے، اگر جو ساورن رولر جو بھی چاہے تو وہ، اگر جو وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، یا ان دا ڈومینینز آف ہندوستان. اگر وہ اپنے اسٹیٹ کی ایکسیشن کرنا چاہتا ہو، یا پھر وہ اگر جو پاکستان کے ساتھ ایگری کرے. تو ہمارے دادا حضور نے، کائنات نواب سر محبت خان جی نے، اپنی اسٹیٹ کاؤنسل کی، جو اسٹیٹ کاؤنسل اسٹیٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، جو مشتمل تھی دونوں کمیونٹیز کے اوپر، ہندو کمیونٹی ایز ویل ایز دا مسلم کمیونٹی پر. تو ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کرا جائے. تو انہوں نے سب نے کہا کہ نواب صاحب ہم جو ہیں آپ وی رپورٹ آپ کو ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، اور جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہوگا. تو یہ کاؤنسل کا ویٹ بھی تھا، ایک وزن بھی تھا، جس کے ساتھ نواب صاحب نے یہ فیصلہ کرا. اور ایکسیشن ہوا 15 سپٹمبر 1947. اس کے بعد 25 اکتوبر کو نواب صاحب یہاں آئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے. اور اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، جو ان کی طبیعت ایسی چل رہی تھی. اور یہ ہوا کہ اس میں میرے خیال سے اگر جو آپ دیکھیں تو 25 اکتوبر اور 9 نومبر میں کچھ 1-2 ہفتے کا صرف فرق ہے. تو ہندوستان نے وہ حرکت کری کہ انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اگینسٹ دا نارمس اینڈ پرنسپلس آف آل انٹرنیشنل لا. اس نے اپنی یہ سازش کری کہ اپنی فوجیں بھیج دی پاکستان میں، اور اس کی ریاست کا قبضہ لے لیا. تو لوگ وہاں بہت پریشان ہو گئے، جوناگڑھ کے رہنے والے لوگ. نواب صاحب یہاں تھے. ایک بڑا غم اور ایک بہت ناکامی تو دو سارون اسٹیٹس کے درمیان ہوئی، کیونکہ جوناگڑھ بھی اپنی سارونٹی گین کر رہی تھی اس نے بائی دین. اور پاکستان بھی ایک سارون اسٹیٹ کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر مرج کر گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کا یہ ہوا جس کے اندر ہم نے 3 چیزیں دی پاکستان کو: ڈیفینس، فارن افیئرس اینڈ کمیونیکیشنس. مگر پاکستان کی آپ کو پتہ ہے اس وقت نیا ایک ریاست تھی، اور کچھ ہماری جو لوگ تھے، کیونکہ اس زمانے میں برٹش انڈین آرمی کے وہ تھے، تو وہ کچھ ہمارے ٹروپس کہیں تھے، کچھ ہمارے لوگ کہیں تھے. اور اس زمانے میں کمیونیکیشن بھی اتنا تیز نہیں تھا. وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان اتنا جلدی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. تو وہ ٹروپس یہاں آئے، اور جب تک کہ یہ سب کچھ ہوا، تو جب تک ہندوستان اپنا کام نہیں تھا کرتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی. اس کے بعد صدر اللہ کو پاکستان نے یہ ہدایت دی کہ آپ ایسا کریں جو پاکستان کے سب سے پہلے فوج منسٹر تھے کہ آپ یہ دیش کے یونائٹڈ نیشن میں جائیں. تو یہ کیس کیا سیکورٹی کاؤنسل میں، اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی. سیکورٹی کاؤنسل نے یہ کہا اس وقت کہ ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کشمیر کو، کیونکہ یہ خطے کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ یہاں جنگ ہو جائے، اس کے بعد ہم پاکستان کو دیکھیں گے. مگر آپ دیکھیں کہ 2 یا کتنے ریزولوشنز آ چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اگر ہندوستان کو ماننے کے لیے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کو تیار نہیں ہوتا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہوئی کہ جب ایک اتنی بڑی عالمی عدالت آپ کہتے ہیں، جرگہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو، جب اس کی بات نہیں مانتا ہے ہندوستان. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کے اندر آج مسلمانوں کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا ہے،
कि हमारे जूनागढ़ में तो ऐसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं, क्योंकि जब ये महाराजा कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन हुआ या नहीं हुआ, हमने तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। 12 जून हुआ, मगर जब आवाम को ये पता लगा तो आवाम खूब खड़ी हुई और एक रियासत के अंदर बगावत हुई। रियासत जूनागढ़ में इस तरह की आवाम की तरफ से कोई बगावत नहीं हुई, वो अपने आखिर वक्त के अपने नवाब के साथ खड़े रहे। के अंदर आप देखें कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, तो ये जुल्म जो है इसको बंद करा जाए, इसको बंद करे हिंदुस्तान सरकार। और इसके साथ ही फिर मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसके बाद फिर जो था पाकिस्तान में हम लोग रहे और आज हम माशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अपने नक्शे के अंदर रियासत जूनागढ़ को शो करा। मुझे याद है अच्छी तरह 1930 में जो पाकिस्तान का नक्शा था उसके अंदर जूनागढ़ को ज़रूर दिखा करके रखना चाहिए। और उस ज़माने में स्टैम्प्स भी चला करती थी, पोस्टल स्टैम्प, उसके अंदर भी दिखाया करते थे। तो अब वो उसके बाद बीच में कहीं गायब हो गया। हम तो हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाते रहे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के ताउन से ये है कि आज जूनागढ़ का जो इशू है ये सर्विस करके आएगा। हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे अल्लाह का हमारी दादी का भी ताल्लुक रियासत के बाद नवाब अमीरुल्लाह खान जो है ये उनके कज़न से, उनका जूनियर हाउस था नवाब भोपाल। तो वहाँ भी भोपाल में भी हमारे रिश्तेदार हैं। और फिर ये स्टेट्स की बड़ी वो होती थी, आपस में रिश्तेदारियाँ होती थी। लोहारू स्टेट हुआ, आपका वो रामपुर हुआ, ये दूसरे हुए। फिर दो नवाबी जो हमारे खानदान के थे डायरेक्ट डिसेंडेंट जो हमारे जद्दान जिनसे चल रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट करा। नवाब साहब आलम सनौर वहाँ गए, नवाब साहब राजनपुर वहाँ गए और जूनागढ़ और स्टेट और मानवतर स्टेट में पाकिस्तान के साथ तो ऐसे तो हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ और कबीले जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे नवाब की औलाद है, वो तो सब यहाँ आ गई 1947 में। मैं तो फिर यहाँ उसके बाद ही पैदा हुआ। मगर ये था कि मैंने वो रियासत तो नहीं देखी, मगर वो लोग वही थे रियासती लोग, और ये घर में पूरा एक माहौल भी वही था रियासत का। तो वो माहौल में बचपन से, अब उस ज़माने में तो आपको पता है सैटेलाइट एज नहीं, रेडियो बज रहा होता था एक कोने में पड़ा हुआ। तो हमने जो देखा जिसमें मैं बच के बड़ा हुआ, वो लोग मुझे कहते हैं आपको इतना जूनागढ़ के बारे में कैसे पता है। तो वो इस वजह से मुझे एक एक शहर और एक एक बात का इस वजह से पता है, जो पुराने लोग थे वो बातें करा करते थे, मैं उनके साथ पल के बड़ा हुआ है। वो सब चीज़ें रिकॉर्डिंग आज कराची प्रेस क्लब पर कौम सकूत जूनागढ़ के हवाले से ये एहतजाजी मुजाहरा इनेकाद पजीर है, जिसमें आप तमाम अहबाब इज़्ज़त माब नवाब ऑफ जूनागढ़, वाली रियासत जूनागढ़ नवाब जहांगीर खान जी साहिब की दावत पर और जूनागढ़ हाउस राब्ता कमेटी की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं राब्ता कमेटी की जानिब से आप तमाम अहबाब का मशकूर व ममनून हूँ कि आप अहबाब तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करूँगा कन्वीनर राब्ता कमेटी जनाब अमीन खान लोधी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने आज यहाँ पे टाइम निकाला और कवरेज दी जूनागढ़ के कॉज को। ये 9 नवंबर का जो दिन था ये बहुत तारीखी दिन है। इंडिया ने अपनी फोर्सफुली जो है जूनागढ़ रियासत पे फ़ौजें भेजकर कब्ज़ा किया और हम लोग आज का दिन 9 नवंबर पुरजोश तरीके से बना रहे हैं। उसके अलावा मैं तमाम जूनागढ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के इस मुजाहरे में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए मैं नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान देखो हमारी जूनागढ़ की कौम कितनी बाशऊर कौम है और इंशाअल्लाह
जूनागढ़ को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे दिल में जूनागढ़ बसता है और जूनागढ़ बन के रहेगा पाकिस्तान। जूनागढ़ है पाकिस्तान।